ایک ہے کوئی غیر مسلم جو قرآن مجید کو ابھی تلاش حقیقت کے نیت سے پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نہیں مانتا کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر بات ہے، نہ وہ اس کا ادب کرے گا، نہ وہ اس کے لیے وضو کرے گا، نہ اس کے اور آداب پورے کرے گا، وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے طلب ہدایت کے لیے۔ تو اگر تو اس کے اندر نیت ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں اور حقیقت کیا ہے، تو قرآن اس پر اپنے آپ کو منکشف کر دے گا۔ ہم جو بحث کر رہے ہیں اس وقت ان لوگوں کو جو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اب اس کے حوالے سے یہ اس کے آداب ہے، اس کا ایک حق ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، تعظیم کی جائے، اس کے لیے وضو کیا جائے، اس کے لیے قبلہ روح ہو کر بیٹھا جائے، بیٹھ کر بڑے ادب کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے گانو تلمس کہہ کر کے اس کی تلاوت کی جائے، اس کی ابتدا تعوذ سے کی جائے۔ یہ تو ہوئے ظاہری۔ پھر باطنی ہے کہ دل جو ہے کلام اور صاحب کلام کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر جاگزین ہو۔ پھر یہ کہ نیت یہ ہو کہ مجھے اس کی پیروی کرنی ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ ہے، اور یہ فتنہ آ جاتا ہے جو صاحب فکر لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، سبجیکٹیویٹی اور آبجیکٹیویٹی۔ ایبسولوٹ آبجیکٹیویٹی از نیئرلی امپاسبل، لیکن یہ کہ اصول یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے خیال کو مت ٹھوسو، اس سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ آپ کو کدھر لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ اصل میں شعوری طور پر، ورنہ یہ کہ فرض کیجئے میں نے کوئی نظریہ بنا لیا ہے، اب وہ نظریہ بنا ہے کسی اور حوالے سے، سورہ کبریٰ کوئی اور ہے، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اس کے لیے دلیل مل جائے، وہ اصل میں بالکل غلط ہو جائے گا۔ پھر قرآن مجید جو ہے اس کو ہدایت نہیں دے گا، بلکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہو سکتا ہے اس کے غلط کسی نظریے کے لیے قرآن مجید ہی دلیل دے دے، جاؤ دفعہ ہو لو یہ دلیل، اس لیے کہ قرآن کے الفاظ ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ کے پری فارمڈ آئیڈیاز ہیں، پری فیبریکیٹڈ آپ کے نظریات ہیں، ان کو لے کر آپ آ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ جو چیز اس کے خلاف ہوگی اس کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے، کہیں کوئی چیز ذرا سی بھی انگلی رکھنے کا موقع ملا وہاں پہ ڈیرا ڈال دیں گے، اب وہ بیلنس جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا کہ آپ نے ساری چیز کو سمجھا ہوتا کہ اس کے لیے مثبت بات یہ آئی ہے، منفی بات یہ آئی ہے۔ تو جب تک یہ نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ میں قرآن کو اپنے پیچھے چلاؤں، قرآن کے پیچھے چلنے کا جذبہ، یہ نیت کی تصحیح۔ ایک تو یہ کہ جو اس کی ہدایت ہوگی اسے میں اختیار کروں گا اور میں اسے فالو کروں گا، نہ یہ کہ میں اس کے لیے اس سے اپنے کسی مذمومہ خیالات یا اپنے بنائے ہوئے نظریات کے لیے دلیل اخذ کروں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں۔ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، مگر ٹیلی ویژن پر سوالات کے پروگرام میں ایک عالم دین نے بتایا کہ قرآن کو حفظ کرنا ایک نفل عبادت ہے، جبکہ اس کو سمجھنا زیادہ افضل ہے۔ یہ سن کر میرا جذبہ ذرا سٹ پڑا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے؟ کیا حفظ قرآن کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ صحیح کہی ہے کہ اصل شے تو ہے قرآن مجید کا سمجھنا۔ حفظ قرآن جو ہے ایک اضافی، ایک نفل شے ہے، فرض تو ظاہر بات نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، فرض تو کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ فرض ہے یہ، لیکن جو اس کے درجے مقرر کر دیے گئے ہیں اس میں بڑی مغالطے والی بات ہے۔ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں حافظ وہ کہلاتا تھا، میرا جو کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے وہ حدیث بھی درج کی ہوئی ہے، صحابہ کا قول، کہ ہم حافظ اس کو سمجھتے تھے کہ جس کے ایک تو حفظ قرآن اس کے ذہن میں محافظے میں موجود ہوتا تھا، قرآن کا علم اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا تھا، قرآن کا عمل اس کے پورے وجود میں محفوظ ہوتا تھا، وہ حافظ کہلاتا تھا۔ اب یہ صرف الفاظ یاد ہیں، نہ اس کا مفہوم پتہ ہے، وہ تو جیسے ٹیپ چل رہی ہے، اس ٹیپ کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے اور دوسرے سن رہے یہ تو حفظ نہیں ہے، یہ تو ہمارے یہاں سے رواج پڑ گیا ہے۔ اور بہرحال ایک زمانے میں اس کی اہمیت بھی تھی کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ اللہ نے اس کو بنایا، اس لیے کہ اگر اس وقت لکھنے لکھانے کا اور کتب خانے اور چھاپے خانے اور یہ اور وہ اور ٹیپس اور آڈیوز وہ تو تھے نہیں، اس لیے اس کی جو اہمیت پہلے تھی اب وہ رہی بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آدمی یاد کرے اور جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی اس کے پاس ایک دولت ہے، خزانہ ہے۔ البتہ اصولی طور پر جن صاحب نے وہ بات کہی ہے، میں نہیں جانتا جس نے کہی ہے، صحیح کہی ہے کہ قرآن مجید کا حفظ ایک نفلی عبادت ہے، اس کا سمجھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے، اصل شے فرض سمجھنا۔